انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ اب انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پورا پاکستان اس پہ متفق ہے کہ ہم انڈیا کے دشمن ہیں یا اس سے لڑیں گے، بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس۔ آپ وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ایون اس کا ایک حصہ بیوروکریسی اور جو ڈیسیجن میکنگ میں جو لوگ شامل ہیں، ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کی یہ اوپینین نہیں ہے۔ گلوبل ساؤتھ سے لے کے یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین اور جو سینٹرل ایشین اور انٹرنیشنلی جتنے بھی کچھ ایسے فورم بنے جن پہ پاکستان بیٹھ سکتا تھا، چونکہ اس کے لیے خاص کوالیفیکیشن محض ہونا تھی، یعنی یو ایگزسٹ سو دیئر فور یو کوالیفائی، تو اس میں وہ نہیں بیٹھے، جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ مینٹلی ایک خاص قسم کی سطح پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اس لیے نہیں بیٹھے کہ اس کو وہ انسلٹنگ فیل کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے کراؤڈ میں جا کے ایک بن کے کیوں بیٹھیں جی۔ نمسکار دوستوں، میں ہوں آپ کے ساتھ امبر زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو اٹس ڈیبیٹیبل، اور ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ایک بار پھر سے موجود ہیں، بیرسٹر برشانی صاحب۔ بہت سواگت ہے سر آپ کا، نمسکار۔ آپ کا جی، تھینک یو۔ سر ایک خاص مدعا میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، وہ یہ کہ برکس میں ایک بار پھر سے پاکستان نے شامل ہونے کے لیے اپلیکیشن دی ہے، اور یہ رشین ایجنسی ٹاسک کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر سے برک میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور رشیا کا وہ سمرتھن اس میں لے رہا ہے، رشیا کی ہیلپ سے ایک بار پھر سے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کو لے کر خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو میں سر آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ برکس کی جو اس میں شامل ہونے کے لیے جو بھی کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہیں، اس کو تو پاکستان کسی بھی اینگل سے پورا نہیں اس پہ اترتا ہے، تو کس طرح سے وہ برکس میں شامل ہونے کے لیے اپلیکیشن دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے کا چائنا کا کیا ادیشیہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کا سمپل جواب ایک تو یہ ہے نا کہ پاکستان کا بہت سارے معاملات میں جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، اس کی جو کانسیپٹ ہے اپنے بارے میں، ملک کے بارے میں، اور جو اپنی ان کی نیشنل اسٹرینتھ اور ایگزسٹنس ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ اوور انفلیٹڈ قسم کا ان کے ذہن میں ایک تصور ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے جو بڑے بڑے کلب ہیں یا جو ایسوسی ایشنز ہیں یا لیگز ہیں، اس میں وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ پہلے ہی شامل کر چکے ہیں۔ یہ اگر آپ پاکستان کی جو نیشنل سائیکی ہے اس میں دیکھیں تو آپ کو جو چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ پرامیننٹ نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے قصے اپنی برتری اور اپنی سپیریئرٹی کے مشہور کر رکھے ہیں کہ جن کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ تردید کر سکتا ہے، چونکہ ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ مثلا وہاں پہ ایک بات بہت مشہور ہے کہ جی پاکستان جو ہے، پاکستانی جو ہیں وہ دنیا کی ذہین ترین قوم ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ریپیٹڈلی ان کے جو دانشور ہیں، جو ان کا رائٹر ہے، ان کی جو ایون رولنگ ایلیٹ کے جو امپارٹنٹ لوگ ہیں، وہ اس کو بار بار مختلف فورمز پہ یہ بات دہراتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کس نے پوچھنا ہے، کس نے دنیا میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے ذہین قوم کون سی ہے، تو اس کے لیے کوئی باقاعدہ ایسوسی ایشن آف انٹیلیجنس نیشن ہو جو باہر آئے اور کہے کہ نہیں نہیں آپ نہیں ہیں ہمیں، ظاہر ہے ایسی بات نہیں، لیکن اس پہ وہ گزشتہ 30-40 سال سے یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اور اگر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں، تو پھر آپ کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس دعوے کی ذرا آپ حقیقت کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے۔ جو آدمی یہ لکھتا ہے اپنے کالمز میں یا اپنی بات میں جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ یا نیشنل نیوز پیپرز میں نمایاں طور پہ آتا ہے، تو اس سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس ذہانت کا کوئی ایک مظاہرہ، کوئی ایک جو ہے ڈسپلے کیا ہمیں بتا سکتے ہیں ہسٹری میں؟
پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک آدمی ہے ڈاکٹر عبدالسلام، جس کو کہ نوبل پیس پرائز جو ہے وہ ملا ایز اے سائنٹسٹ، اور وہ پہلا اور آخری آدمی ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر جو سلوک ہوا اس سے ظاہر ہے پوری دنیا واقف ہے، جس طریقے سے اس کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا، بلکہ وکٹمائز کر کے تو اس کو جو ہے وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی جس کو چلیں نوبل پرائز نہیں ملا، لیکن جس نے کوئی ہوش کی بات کی، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں جس کی کوئی فری تھنکنگ ہے، کوئی ریشنل تھنکنگ ہے، کوئی لاجیکل تھنکنگ ہے، وہ شخص جو ہے وہاں پہ وہ جو کہتے ہیں نا پرسنا نن گراٹا کی صف میں شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے آج بھی 2-3 میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، پروفیسرز ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں، ان کے پیپرز پڑھے جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہود بھائی ہے، اس طرح کے لوگ ہیں۔ جی ایک کنٹریبیوشن ہے جو سامنے ریکٹ پہ موجود ہے، لیکن پاکستان میں ان کو انتہائی ناپسندیدگی کی نظر سے نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں اب یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جی یہ اتنا جھٹکا لگانے والی اگر چیز آپ کے سامنے ہو کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں، تو آج تک ہماری جو ہے وہ سائنس میں، میتھمیٹکس میں، فزکس میں، سوشیالوجی میں، چلیں ایون آپ کے ریلیجن جو آپ کا بہت بڑا فوکس ہے اسی میں کوئی آپ کی ایسی اچیومنٹ جس کو انٹرنیشنلی کہیں جو ہے وہ کوئی ریکگنیشن ملی ہو، تو اگر ایسے نہیں تو پھر ہم یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ آخر پاکستانیوں نے ایسا کیا کام کر دیا کہ وہ دنیا کی ذہین ترین کام ہو گئے؟ دنیا میں سب سے زیادہ ہے بیکورڈ اور جو ہے پسماندہ ترین نظام تعلیم جو ہے وہ پاکستان میں ہے، یعنی دنیا میں کہیں اس کا کوئی اس طرح کا میچ نہیں ہے۔ جو طریقہ کار ہے تعلیم کا، اس میں وہ جو رٹا سسٹم ہے، جو اس کی مارکنگ کا سسٹم ہے، اس کے اوپر جو نقل کا سسٹم ہے، وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یونیورسٹی کالجز میں اور اس طرح کے بڑے بڑے پریسٹیجیس اداروں میں جب ایگزام ہو رہے ہوتے تھے، مجھے نہیں پتا ابھی یہ ہے، لیکن جب میں نے دیکھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ باہر اس ہال کے ارد گرد جو ہے نا کم از کم 300-400 آدمی آپ کو منڈلاتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور وہ آدمی کون تھے؟ کہ جو اسٹوڈنٹ اندر ایگزام لکھ رہے ہیں ان کے فادرز یا ان کے برادر یا فرینڈس، اور وہ ان کو نقلیں تیار کر کر کے تو کھڑکیوں سے اندر جو ہے ان کو دیتے ہیں، اور یہ عام ڈسپلے ہے، اس پہ کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اس ایگزام کا کیا مطلب ہے؟ ان سب کو دروازے کھولو اور اندر بلا لو کہ آگے چلیں، ساتھ بیٹھ کے ہی آپ ایگزام کر لیں۔ یعنی جو ایجوکیشن کے حوالے سے دنیا کی بدترین قسم کی آپ سیٹنگ کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان میں رہی ہے، اور اب بھی تقریباً ہے، چونکہ جو آپ انٹرنیشنلی کمپیئر کر کے دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ دنیا کی فرسٹ 100 کیا بلکہ فرسٹ 300 یونیورسٹیز میں نہیں آ رہی۔ ممکن ہے 1-2 یونیورسٹیز ہیں جو فرسٹ 500 میں آ رہی ہوں، لیکن فرسٹ 200 یا 300 تک نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جس کا جو اکیڈمیا، جس کو آپ ٹاپ ایلیٹ کہتے ہیں، اس میں ایجوکیشن میں پروفیسر جو ہیں جن کو 30 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، ان پہ یہ ایلیگیشن ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے تھیسس چورائے ہیں، اسپیشلی فارن رائٹرز کے، یا ان کو ٹرانسلیٹ کر کے تو آپ نے بنا کے پیش کیا۔ تو اس سچویشن میں اگر ایک ملک ہے اور وہ کلیم کرتا ہے کہ ہم دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں، تو اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں برک کی، کہ برک کا جو ہے وہ میرٹ کیا ہے؟ اکنامک اسٹرینتھ، کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامک پوٹینشیل کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے، آپ کا انڈسٹریل بیس کیا ہے، آپ کی پروڈکشن کیا ہے، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ، انٹرنیشنل جو ٹریڈ اور بزنس اور انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور اس میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑوں والا
ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا کشکول ہے، اور وہ ایک مزیدار گانا گاتا گاتا دے دو بھائی اور پھینک دو بھائی خدا کے لیے، مسلسل 70 سال سے، اور وہ کہتا ہے ہم برک میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ وہ جو اوور انفلیٹڈ قسم کی کہانیاں ہیں کہ جی ہم تو دنیا کی جو ہے وہ 5ویں بڑی آبادی ہے، بھائی اس آبادی کو کیا کرنا ہے؟ آبادی جہاں پہ ایسٹ ہوتی ہے وہاں پہ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ بیکمز اے لائبلٹی۔ آبادی تب آپ کے لیے، پاپولیشن اس وقت آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے جب آپ اس کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں، اپنی اکانومی میں اس کو آپ انگیج کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو آپ فائنینشلی سٹیبلائز کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایک ایسٹ بنتے ہیں، جس طرح مثلا انڈیا میں ہوا یا چائنا میں ہوا یا اس طرح کے دوسرے ملکوں میں کہ اوور ویلمنگ جو ان کی جو پاپولیشن تھی اس کو انہوں نے پازیٹیولی ٹرینڈ کر کے تو پوری دنیا میں ایک اکنامک انجن کے طور پہ اس کو یوٹیلائز کیا۔ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ تو لائبلٹی ہے، اگر آپ اسی طرح اس کو چلاتے رہے تو 10-15 سال بعد تو یہ ملک خود بخود بیٹھ جائے گا، کیونکہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے اور جو سلوک آپ اپنی پاپولیشن سے کر رہے ہیں اس کو بھوکے مار رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو تازہ ترین ایگزامپل آج کل جو چل رہی ہے، ممکن ہے اس میں کوئی ایگزیجریشن بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ 22-23 کروڑ لوگوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ 2-3 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا پرماننٹ جو پیشہ بیگنگ ہے مختلف طریقوں سے، وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوں، باہر جا کے مانگ رہے ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو جہازوں سے اتارا گیا جو سعودی عربیہ جا رہے تھے بھیک مانگنے کے لیے۔ یہ ہے آپ کی اکانومی کی حالت۔ آپ کی پاپولیشن 40% جو ہے وہ رہ رہی ہے بلو پاورٹی لائن۔ وہاں پہ آپ جو ہے اپنی ایجوکیشن دیکھ لیں، اپنی ہیلتھ دیکھ لیں، تو آپ کہتے ہیں جی ہم برک میں شامل ہوں گے۔ برک کا جو کرائیٹیریا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے، اور پھر آبادی بھی اس طرح کی آئی ایم ساری ٹو سے کہ جیسے ہے مطلب تیسری دنیا کے اس میں کہ ایک بھوکی ننگی قسم کی آبادی جو کسی طریقے سے بھی کوئی کنٹریبیوشن دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو کس طرح شامل کیا جائے گا۔ جہاں تک ان کی خواہش کی بات ہے تو دیکھیں پاکستان کا بنیادی طور پہ کولڈ وار کے دوران مزاج خراب ہو گیا، ان کی ایک خاص قسم کی مینٹالٹی، ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا کہ جی ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اگر ملیٹری الائنس میں آ سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ جو ڈیفرنٹ قسم کے اس وقت کے کولڈ وار کے دور کے الائنسز تھے جس میں بغداد پیکٹ وغیرہ یا سیٹو سینیٹو وغیرہ اس میں آ سکتے ہیں، تو ہم تو بہت بڑی کوئی توپ ہیں۔ اور آج کل تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس نیوکلیئر ہے جو کہ قطعی طور پہ ایک لائبلٹی بن گیا ہے ود دی پیسج آف ٹائم، ٹوٹل لائبلٹی بن گیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں جو ملک اس وقت انگیج ہیں تاریخ کی بدترین قسم کے کانفلکٹس میں، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز یوکرین ہو گیا یا اسرائیل ورسز فلسطین ہو گیا، وہاں بھی تو ان کے پاس جو ہے وہ ایکسس ہے نیوکلیئر ہتھیاروں کی، کیا وہ کسی طریقے سے ان کا کوئی ایسٹ بنا؟ تو اس حوالے سے یہ جو ہے ان کے اوور انفلیٹڈ قسم کی خواہشات ہیں، تو یہ ان چیزوں میں جانتے بوجھتے اس کو نیوز بناتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاکہ وہ اپنے عوام کو بتا سکیں کہ ہم کوئی بہت بڑے کام کر رہے ہیں اور جلدی ہمارے لیے کوئی بہت بڑے دروازے کھلنے والے ہیں، اور پھر جب وہ دروازے نہیں کھلتے تو پھر اپنے عوام کے جذبات کو اشتعال دینے کے لیے کہیں کہ دیکھیں جی دنیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو گلوبل ساؤتھ سے لے کے یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین اور جو سینٹرل ایشین اور انٹرنیشنلی جتنے بھی کچھ ایسے فورم بنے جن پہ پاکستان بیٹھ سکتا تھا، چونکہ اس کے لیے خاص کوالیفیکیشن محض ہونا تھی، یعنی یو ایگزسٹ سو دیئر فور یو کوالیفائی، تو اس میں وہ نہیں بیٹھے۔
جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ مینٹلی ایک خاص قسم کی سطح پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ رہے ہیں. اس میں اس لیے نہیں بیٹھے کہ اس کو وہ انسلٹنگ فیل کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے کراؤڈ میں جا کے ایک بن کے کیوں بیٹھیں جی, ہمارے لیے خاص جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برک کا یہی چیز ہے. حالانکہ اس میں جو ہے وہ ان کا جو اپنا آئین منشور وغیرہ ہے جی برک کنٹریز کا, وہ اس حساب سے دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے. جی اور جو سر، جی ایک سوال یہ ہے کہ برک میں شامل ہونے کے لیے بھارت کی منظوری بھی ضروری رہے گی، لیکن جس طرح سے برکس میں ہم اگر چائنا کی بات کریں، چائنا کا انفلوئنس کافی نظر آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. ایسے میں بھارت نے ابھی جو ریسنٹ سمٹ ہوئی اس میں پردھان منتری مودی نے اس میں اپنی موجودگی درج نہیں کرائی. تو ایسے میں ہم نے وہاں پر دیکھا کہ جو فلسطین اور اس کو لے کر کافی کچھ اسرائیل کو لے کر کھل کر کافی بات کی گئی، کافی ان کو کنڈیم کیا گیا. انفیکٹ پرنس محمد بن سلمان نے ہتھیاروں کی سپلائی کو بھی کہا کہ نہ دے کوئی بھی ان کو. اس سب کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے چائنا کا انفلوئنس برکس پہ بڑھ رہا ہے، بھارت کہیں نہ کہیں دوری بناتا نظر آ رہا ہے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہے بھارت کی، یا بھارت کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ جو چینج ہو رہا ہے جہاں پر اسرائیل کی کھل کر نندا کی جا رہی ہے، برائی کی جا رہی ہے، وہاں پر بچ رہا ہے؟ کیا آپ اسے سر سمجھ پا رہے ہیں اس پورے سے ڈیولپمنٹ سے؟ دیکھیں جی, یہ اسٹریٹجی تو بالکل کلیئر ہے. کچھ ایسے فورمز اس وقت ہیں جن پہ آپ اس لائن کو یا اس سوچ کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے کہ اسرائیل ٹھیک ہے. وہ لیگلی یا مارلی جو شروع میں طے ہوا ہے وہ تو ڈسکس ہوا کہ کس طرح جو ہے وہ ویسٹ نے یہ جو ہے وہ پلی لی کہ جو کچھ حماس نے کیا وہ دہشت گردی تھی, اور اس کے جواب میں اسرائیل کو جو ہے وہ رائٹ آف ڈیفنس کے حوالے سے رائٹ بنتا ہے. لیکن وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تھا جو اب گزر گیا. تو اس کے بعد جا کے تو اب دنیا کے اندر جو آہستہ آہستہ جو سوچ ہے وہ بدلتی چلی جا رہی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کے الائز جو ہیں اور اسرائیل جو ہے اس کی پوزیشن وہی ہے جو ڈے ون تھی. لیکن یہ جو سچویشن بہت زیادہ ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروفی کی شکل اختیار کر گئی, اور جس طرح بچے جو ہیں وہ وکٹمائز ہو رہے ہیں, جس طرح کا ماحول بن گیا, تو اس میں ظاہر ہے دنیا پھر یہی کہے, کوئی دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ باضابطہ اجلاس میں بیٹھ کے کہے کہ نہیں جی اب جنگ نہ بند کریں, یعنی جنگ بندی کی حمایت نہ کریں. یہ ایک ایسا اوپن قسم کا کارڈ ہے کہ کوئی بھی کہے گا کہ ایسی سچویشن میں, تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس کنٹراورسی سے بچنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی پوزیشن اختیار کی. آپ دیکھیں ہسٹری میں بہت دفعہ اس طرح ہوا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک سپر پاور ہے اور دنیا میں بہت بڑا انفلوئنس رکھتی ہے, اس کے باوجود کئی دفعہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت برے طریقے سے ان کو آئسولیٹ کیا گیا. خصوصاً یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ ووٹ آئے, یا ان کی طرف سے پیش کی گئی جو ریزولوشنز ہیں ان کو بہت برے طریقے سے بیٹ کیا گیا. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایک انٹرنیشنل اوپینین بنتی ہے جس میں آپ جو ہے وہ اس طرح کے جو سٹانس ہیں بہت ہی ریجڈ قسم کے, ان کو آپ سسٹین نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اس وقت آپ دیکھیں یہ سویڈن, ناروے, یہ جو ملک ان میں سے کچھ جو ہے وہ نیٹو کے بھی ممبر ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ کے قریب الائز ہیں, لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ اس ڈسپیوٹ میں جو ہے وہ فلسطین کو اسٹیٹ تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ جو بدلتی ہوئی سچویشن ہے اس میں بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو رول ہے, جو فارن پالیسی کا جو ٹچ سٹون ہے وہ ہے نان الائنڈ, ناٹ ان دی کانٹیکس آف کولڈ وار, بلکہ موجودہ دور میں بھی کہ ہم کسی ایک کے ساتھ نہیں ہیں جی, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایز اے ایکول پارٹنر یا ایز اے پلیئر کے ہیں. تو ہم نے کسی ایک کے ساتھ اتنا زیادہ جھکاؤ جو ہے جس سے یہ لگے کہ ہم باقاعدہ کسی ایک بلاک کا حصہ بن گئے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو بیسک
جو اس کی فارن پالیسی ہے اس کے ساتھ متصادم ہے. اس حساب سے یہ بالکل درست اسٹریٹجی ہے، جی بجائے اس کے سر کہ وہ اس طرح کے اجلاسوں میں جائیں اور جا کے ان کو جو ہے وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوں. جی سر ابھی ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ ہم بات کریں اسرائیل پیلسٹین کانفلکٹ کی اور اس کانفلکٹ کو لے کر ہم نے دیکھا پاکستان نے کافی کھل کر وہاں پر بہت لوگوں نے احتجاج بھی کیے اور غازہ کو لے کر کافی لوگ سڑکوں پر اترے. انفیکٹ کوئی تو غازہ پہنچنے کا اعلان بھی کر گیا. لیکن سر ایک بات یہ ہے کہ اسی سب کے بیچ جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی، ان کا یہ بیان آیا کہ انہوں نے انفیکٹ سجیشن ان کا سامنے آیا کہ وہ ون نیشن تھیوری کا انہوں نے سجیشن دے ڈالا اس پورے کانفلکٹ کو لے کر، جس کے بعد پاکستان میں بوال مچ گیا کیونکہ پاکستان تو ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے بعد لیکن ان کے آفس کو اتنا بوال مچا کہ یہ بیان ان کو واپس لینا پڑ گیا. آخر یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ کنٹری کا کچھ اور ماننا ہے، پریزیڈنٹ کچھ اور بول رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ پلس ایک اور بات سر یہاں پر یہ ہے کہ چائنا میں جب آپریشن آف مسلمس ہوتا ہے تو پاکستان پوری طرح سے خاموش ہے. بھارت کو لے کر ایک الگ ہی ڈوزیر خوابوں والا بنا کر بھیج رہا ہے یونائیٹڈ نیشن. سو یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں، ہو کیا رہا ہے سر یہ؟ لیکن جی پاکستان کے اندر بھی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ کہیں ایشوز پہ اختلاف رائے ہے. وہ کوئی ہر چیز پہ سب لوگ متفق نہیں ہیں. جو موسٹ پاورفل ڈیسیجن میکر جو ان کے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح بعض چیزوں پہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ اوپینین رکھتے ہیں. فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اب انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پورا پاکستان اس پہ متفق ہے کہ ہم انڈیا کے دشمن ہیں یا اس سے لڑیں گے، بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس. آپ وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ایون اس کا ایک حصہ بیوروکریسی اور جو ڈیسیجن میکنگ میں جو لوگ شامل ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کی یہ اوپینین نہیں ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت ڈومینیٹ کون کرتا ہے، یعنی وہ جو لیڈر ہے اس کے آخر میں کون بیٹھا ہوا ہے اس کا چلتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جو ہے جنرل باجوہ کے دور میں جو باجوہ نے ڈاکٹرائن اپنایا تھا اوپنلی انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کا، اچھی ریلیشن شپ کا اور کانفلکٹ ختم کرنے کا، وہ انہوں نے اس کا باقاعدہ اوپنلی اظہار کیا. تو اس کے خلاف کوئی رد عمل تو نہیں ہوا نا کہ کوئی کہے کہ کیوں جی، جیسا کہ لگتا ہے کہ پورا پاکستان انڈیا کے خلاف ہے تو جنرل نے کیسے یہ ڈاکٹرائن دے دیا. لیکن کسی نے ایک لفظ تک بھی نہیں کہا، جس کا مطلب کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو باس ہے یہ اس پہ جا کے ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ اندر سے یہ صدر صاحب جو ہے یہ اپنے دماغ سے کوئی بیان نہیں دے سکتے، یہ کسی نے ان کو بیان دلوایا. یہ ون اسٹیٹ جو ہے نا تھیوری کا، تو وہ پھر بعد میں فوراً بعد جو دوسرا حلقہ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا کہ نہیں نہیں یہ تو ہماری سر جو ہے آپ کی وفاق بات ویسے بیچ میں کٹ رہی ہے لیکن دوسرے اگر معنی اس کے دیکھے جائیں ون اسٹیٹ کے، کیونکہ حماس تو ویسے بھی ون اسٹیٹ کو سپورٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرام ریور ٹو سی پیلسٹین ول بی سی، تو پورا ہی وہ تو چاہتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں سارا کا سارا ہمارا ہو جائے، تو وہ اس طرح سے بھی ون اسٹیٹ ہو جاتا ہے. ہاں اس طرح اگر دیکھیں تو وہ تو پھر صحیح ہے، کیونکہ وہ یہ لوگ مینٹالٹی ان کی اس طرح کی ہے. کیونکہ اگر آپ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ حماس کو سپورٹ اس لیے نہیں کرتے محض کہ اس نے ایک گولی چلا دی یا 10 راکٹ پھینک دیے. آپ حماس کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ایز اے آرگنائزیشن آپ اس کے نظریات، خیالات اور اس کے گولز جو ہیں ان سے اتفاق کرتے ہیں. اور ان کا ایک گول یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے اسرائیل کی ایگزسٹنس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل صحیح ہے کہ یہ حماس کی سپورٹ میں انہوں نے بیان جاری کیا، تو پھر اس کا رد عمل دیکھ کے تو کچھ دوسرے لوگ ایکٹیویٹ ہو گئے، جس میں کہ ان کی جو وزارت خارجہ ہے، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، ان کا چونکہ لانگ سٹینڈنگ ایک ایشو جو ہے وہ ٹو اسٹیٹ تھیوری کے ارد گرد. اور اس سے بڑا کنٹراڈکشن یہ میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان از اے کنٹری آف کنٹراڈکشن، اور ایسے ایسے کنٹراڈکشنز کہ یو کین نیور ریکنسائل دیٹ. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرف تو سپورٹ کر رہے ہیں حماس کی اور دوسری طرف ٹو اسٹیٹ تھیوری جو ہے ان کی فارن پالیسی ہے.
اب اس کانٹراڈکشن کو آپ کیسے ریکنسائل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی 2 اسٹیٹ تھیوری ہے تو پھر تو آپ پی ایل او کو سپورٹ کریں یا الفتح کو سپورٹ کریں. تو آپ کیسے ایک دہشت گرد آرگنائزیشن جو اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم کرنے سے انکار ہے، آپ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں اور کہیں کہ نہیں جی ہم بڑے جو ہے وہ نوبل کاز کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم بڑے ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ سوچتے ہیں. یہ بہت بڑے بڑے کنٹراڈکشنز ہیں اور ہر کسی کاؤنٹ پہ آپ ان کو دیکھ لیں وہ جا کے بالکل. جو ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے. سر جو چائنا کو لے کے میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ شنجیانگ سے لے کے سارے ہی پروونسز میں چائنا نے مسجدیں بین کر دی ہیں. اور ہم نے ابھی پچھلے ہفتے بات کی تھی اور آپس ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان نے کس طرح سے ایک ڈوزیئر بنایا ہے کہ کس طرح سے بھارت میں مائنورٹیز کے اوپر آپریشن ہونا ہے اور اس کو لے کر انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی ہے. تو یہ رپورٹ چائنا کے اوپر بنانے کی ہمت کیوں نہیں کرتا جہاں پر واقعی میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتا ہے، کس طرح سے کنسنٹریشن کیمپ میں ڈالا جاتا ہے، ان کے آرگنس نکال لیے جاتے ہیں، ان کو ان کا کوئی بھی رائٹ ان کو نہیں دیا گیا ہے. وہاں یہ ہمت یہ جرت نظر کیوں نہیں آتی پاکستان کی؟ پاکستان کوئی ہیومن رائٹس کو چیمپئن کرنے والا ملک تو نہیں ہے جی. پاکستان کے اندر دنیا میں نہیں سب سے بٹ زیادہ جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز خود پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. اس میں مائنارٹیز بھی ہیں، اس میں خود پاکستان کے جو میجارٹی کے مختلف جو سٹیزن مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، کوئی فریڈم آف تھاٹ کی وجہ سے، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو وہ تو بدترین قسم کی جو ہے ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر ہیومن رائٹس کا اور ایون ریلیجس رائٹس کا کوئی تصور تک نہیں. اب اگر آپ اس سے یہ توقع رکھیں گے وہ کہ اس طرح کی بات کرے گا. چائنا نے جو وہ کنسنٹریشن کیمپس وہ جو ری ایجوکیشن کے نام پہ بدنام زمانہ ایک مہم چلائی تھی، اس کے جواب میں پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے تو آپ کیوں خاموش ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو چائنا کا پاکستان چونکہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ ہے، ون آف دا موسٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے نمبر 1، اس کے بعد کمبوڈیا ہے اور اس کے بعد ویتنام یا کوئی اور کنٹری آپ ڈال سکتے ہیں. لیکن نمبر 1 جو ہے ڈیپینڈنٹ کنٹری اس وقت جس کی شاہ ریگ پہ اس وقت چین کا ہاتھ ہے وہ پاکستان ہے. وہ خواہ سی پیک کے نام پہ ہو یا اب ایک نیا جو وہاں پہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ انہوں نے ایک کاریڈور بنانے کی بات شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو سی پیک کا ڈرامہ ہے یہ بھی جو ہے خشک ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز وہ انڈیا دشمنی میں کوئی دوسیے بنا دینا یا کسی چیز کو اٹھا لینا ایک دوسری بات ہے، لیکن ان فیکٹ ایز اے اسٹیٹ آپ کی پرو ہیومن رائٹس یا پرو ڈیموکریسی یا کوئی پرو ہیومینیٹیرین سوچ ہو تو وہ تو تب آپ کریں گے چلیں جی ہم اس بنیاد پہ چین کی بھی مذمت کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب جو ہے وہ گیم پلے ہو رہی ہے، جب ان کو موقع ملتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں. بالکل سر آپ نے صحیح کہا اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ ہیومن رائٹ کا جو یہ فلیگ بیرر بن کر نکل آتے ہیں نا بھارت کے مائنورٹیز کے لیے، تو یہ بند کر دینا چاہیے. اگر آپ چائنا کے لیے نہیں بول سکتے آپ اور اپنے ہی دیش کی مائنورٹیز کے لیے اگر آواز نہیں اٹھا سکتے جہاں پر ہر دن ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، رپورٹ سامنے آتی رہتی ہے، لیکن پاکستان باز نہیں آتا بھارت کے خلاف اس طرح کی ڈوزیاں تیار کرنے کے لیے. خیر یہ تو ایک مجھے لگتا ہے کہ صرف وقت ضائع کرنے والی بات ہے کیونکہ اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کو ہمارے ساتھ اس چرچا میں جڑے اور آپ نے اہم پوائنٹس ہمارے ساتھ ساجھا کیے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. نمسکار. آپ کا شکریہ. تھینک یو.